ٹیزر وائس میں خوش آمدید ناظرین محترم، ہم آپ کو بتائیں گے کہ حیض کیا ہے اور حیض کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی۔ تو آپ سے ہماری درخواست ہے کہ مکمل معلومات کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ دوستو، اس کے متعلق مختلف روایات میں بیان آیا ہے۔ مسند اسحاق میں روایت نقل کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو یہ اجازت تھی کہ وہ بھی مردوں کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز ادا کرتی تھیں۔ مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک پردہ ہوتا تھا۔ پھر ایک دن ایک لڑکی اپنی ایڑیاں اٹھا کر مردوں میں سے کسی کو دیکھنے لگی، اور پھر اس نے یہ روزانہ کا معمول بنا لیا۔ اس کی دیکھا دیکھی سبھی عورتیں مسجد میں آتیں اور پھر ایڑیاں اٹھا کر پردے کے اوپر سے غیر مردوں سے تاک جھانک میں لگ گئیں۔ چنانچہ ان کو مسجد میں جانے سے ایسے روکا گیا کہ ان پر حیض مسلط کر دیا گیا۔ اب کچھ لوگ اس روایت سے یہ سبق لیتے ہیں کہ حیض کی ابتدا ہی بنی اسرائیل سے ہوئی، جو کہ غلط ہے، کیونکہ مفسرین اس روایت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ حیض عام نہیں تھا، بلکہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں گناہ کرنے کی اللہ پاک نے انہیں سزا دی کہ 4 مہینے تک مسلسل صبح و شام وہ عورتیں حیض کی کیفیت میں رہیں اور مسجد میں آنا بند کر دیا۔ پھر جب اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کی تو یہ عذاب ان پر سے ختم ہوا۔ دوستو، صحیح احادیث مبارک سے یہ ثابت ہے کہ حیض کی ابتدا روز اول سے ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی کہ مجھے حیض آنے لگا۔ میں وہاں سے اٹھ گئی، آپ نے دریافت فرمایا تو میں نے بتایا کہ مجھے حیض آنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالی نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دیا ہے۔ اس موضوع پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب بھی قائم کیا ہے جس کا نام ہے حیض کا آغاز کیسے ہوا۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ چیز ہے کہ جسے اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے۔ امام بخاری مزید لکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حیض کا آغاز بنی اسرائیل سے ہوا، جبکہ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد زیادہ معتبر ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حیض کو آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے، اس لیے بنی اسرائیل سے پہلے بھی حضرت آدم کی اولاد میں حیض موجود تھا۔ علامہ ابن جعفر اصلانی نے فتح الباری میں بھی یہی ثابت کیا ہے کہ حیض ابتدائے تخلیق سے عورتوں کو عطا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان روایات کی کہ جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ حیض کی ابتدا حضرت حوا علیہ السلام سے ہوئی اور ایسا بطور سزا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تسکین کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر دونوں کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ انہیں آزادی دی گئی کہ جنت میں جہاں چاہیں جائیں اور جو چاہیں کھائیں، مگر ان کے لیے ایک آزمائش مقرر فرما دی۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے، پھر ہم نے آدم سے کہا، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہو گئے۔ شیطان چونکہ اس وقت جنت میں نہیں تھا تو وہ جنت میں جانے کا سوچنے لگا کہ کس طرح ان دونوں کو بھی جنت سے نکلوا دے۔ چنانچہ تاریخ طبری میں علامہ ابن جزیری طبری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور چند دیگر صحابہ کرام کے حوالے سے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ جب ابلیس پر لعنت کر کے اسے جنت سے نکال پھینکا گیا تو اس نے چھپ کر دوبارہ جنت میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ ان دونوں انسانوں کے پاس جائے اور انہیں بہلا پھسلا کر جنت سے نکال دے۔ بس اس نے جیسے ہی جنت میں داخل ہونے کی کوشش کی تو فرشتوں نے اسے روک لیا، تاہم وہ ایک سانپ کے پاس آیا۔ سانپ اس وقت 4 ٹانگوں والے جانور کی شکل میں تھا اور ایک بڑے اونٹ کے برابر تھا۔ ابلیس نے سانپ سے کہا، مجھے اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں لے جاؤ۔ سانپ نے اس کی بات مان لی اور یوں محافظ فرشتوں کے پاس سے گزر گیا، مگر انہیں خبر نہ ہوئی کیونکہ مشیت الہی یہی تھی۔ شیطان آدم و حوا تک پہنچا۔ شیطان نے سانپ کے منہ میں بیٹھے بیٹھے حضرت آدم سے بات کی، مگر آپ نے کوئی توجہ نہ دی۔ تو دوستو، پھر وہ سانپ کے منہ سے باہر نکلا اور کہنے لگا، اے آدم، کیا میں تمہاری ایسی درخت کی طرف رہنمائی نہ کروں کہ جس کا پھل کھانے سے تم اللہ تعالیٰ کی طرح بادشاہ ہو جاؤ گے اور ابدی حیات پالو گے اور نہ ہی تمہیں موت آئے گی؟ اس نے اللہ کی قسم کھا کر کہا، میں تمہارا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں،
تبری فرماتے ہیں ابلیس کی یہ تمام حرکات اس لیے تھیں کہ ان کے جسموں سے جنت کا لباس اتر جائے اور ان کے پوشیدہ ظاہر ہو جائیں۔ آدم علیہ السلام نے ابلیس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ جب ہوا آگے بڑھی اور پھل لے کر کھا لیا اور کہنے لگی اے آدم تم بھی لو اور کھا لو، دیکھو میں نے کھایا ہے، مجھے کچھ نقصان نہیں ہوا، اس پر آدم نے بھی پھل لیا اور کھا لیا۔ جیسے ہی آپ نے کھایا تو دونوں کے پوشیدہ اعضاء ظاہر ہو گئے اور مارے شرم کے جنت کے درختوں کے پتوں سے خود کو ڈھانپنے لگے۔ ناظرین، حضرت وہاب بن منبع سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آواز دی اے آدم تم کہاں ہو؟ آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میں یہاں ہوں۔ فرمایا باہر کیوں نہیں نکلتے؟ عرض کی میں تجھ سے حیا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ درخت زمین میں سب سے زیادہ ملعون ہوگا، اس پر لعنت پیدا کر دی گئی ہے، اب اس کے پھل کانٹوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ پھر حکم ہوا اے ہوا تم نے میرے بندے کو دھوکہ دیا، لہٰذا حمل کا زمانہ تمہارے لیے بطور سزا مقرر کیا گیا ہے اور اس میں تم بڑی مشقت اور تکالیف اٹھاؤ گی، اور جب وضع حمل کا وقت ہوگا تو تم درد کی شدت سے اپنے آپ کو موت کے دہانے پر پاؤ گی۔ اور پھر سام سے فرمایا تم نے ابلیس لعین کو اپنے پیٹ میں داخل کیا جس کی وجہ سے وہ میرے بندے کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا، تجھ پر بھی لعنت ہو، تیری ٹانگیں پیٹ میں داخل ہو جائیں گی اور تیری خوراک مٹی ہوگی، تو تجھ میں اور اولاد آدم میں دشمنی ہوگی، جہاں بھی تو انہیں نظر آئے گا وہ تیرا سر اپنی ایڑیوں سے کچلیں گے، اور جہاں وہ تجھے دکھائی دیں گے تو اپنے جبڑوں سے انہیں ڈسے گا۔ چنانچہ امام تبری نے محمد بن قیس سے روایت نقل کی ہے کہ جب حوا نے درخت کا پھل کاٹا تو درخت سے خون بہنے لگا، دونوں کے جسموں سے جنت کا لباس اتر گیا اور برہنہ حالت میں خود کو چھپاتے پھر رہے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا اور ہوا سے فرمایا اے ہوا جس طرح تو نے اس درخت کو خون آلود کیا ہے تم بھی ہر مہینے خون آلود ہو جاؤ گی۔ اور ابن یزید کی روایت میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت ہوا کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کو مہینے میں ایک مرتبہ خون آلود کروں گا جیسا کہ اس نے درخت کو خون آلود کیا ہے، اور میں اسے کم عقل رکھوں گا، حالانکہ میں نے اسے تحمل مزاج اور بردباد پیدا کیا تھا، اور یہ زمانہ حمل اور وضع حمل میں نہایت مشقت تکلیف اور دکھ سہے گی، حالانکہ میں نے اس کا زمانہ حمل اور وضع حمل بالکل آسان رکھا تھا۔ دوستو، ابن زید مزید کہتے ہیں کہ اگر یہ امتحان پیش نہ آتا تو دنیا کی عورتیں ایسے ہوتی کہ انہیں نہ حیض آتا اور نہ ہی دوران حمل اور زچگی کے انہیں تکلیف سے واسطہ پڑتا، نیز ان کا مزاج بھی بردباد ہوتا۔ محترم ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مقرر کردہ حدود میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے۔